لائے. آپ نے 6 مہینہ داتا صاحب کی بارگاہ دے اندر گزاریا اور کوئی رات ایسی نہیں سی جس رات داتا ظہور دا دیدار نہیں ملتا. سبحان اللہ. اور ایسا بھی ہویا کہ پھر آپ نو کہنا پیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو حضرت داتا صاحب نے خواجہ اجمیر کو اپنے سینے نہ لگایا، انہاں دا سینہ بھی مدینہ بنا چھڑیا. سبحان اللہ. فرمان لگے جا بیلیا ہوں جس پاسے نگاہ کرے گا دنیا تیری ہو بیٹھو. اور پھر ایسی نگاہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کی تھی کہ جدو آپ اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف جدو آپ نے قدم رکھیا، آپ نے لوگوں پر توجہ کی تھی. آپ دی ایک نگاہ دے بدلے 90 لاکھ ہندوانو مصطفیٰ دا کلمہ نصیب ہویا. سبحان اللہ. یہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ دی شان سی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ نے کیا کہ بھئی ایڈی کرو، اگر اے ہوئی کام رہا اس اجمیری نے تے پورے دوانو مسلمان کر دینا، نبی دا کلمہ پڑھا دینا، انہیں کرو ایدہ علاج کرو. علاج ایک وزیر نے کیا کہ حضور میرے کو ایدہ علاج ہے. یہ عربی لوگ نے اور عربی لوگ عورتاں نے بڑے عاشق ہوندے نے. میری ایک نوجوان لڑکی ہے، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے. میں چاہنا کہ میرے حجرے دے اندر میں اپنی بچی نو دلہن بنا کے بھیجنا وا. اور مینوں امید ہے کہ جدو میری لڑکی دا حسن دیکھے گا، جمال دیکھے گا، یہ میری لڑکی پر متوجہ ہوئے گا، میری لڑکی یہ پر توجہ کرے گی، یہ ایمان خراب ہو جائے گا، یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس چہلے کو پتہ نہیں سی کہ جنہ نظرہ دے اندر عشق مصطفیٰ بسیا ہوئے، جنہ نظرہ دے اندر حضور دی محبت بسی ہوئے، تو نظرہ غیر بندے نو نہیں دیکھ سکتیاں. اور ایسا ہی ہویا کہ رات گزری حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ جدو اپنے حجرے دے اندر آئے اور عبادت و ریاضت کر رہے سن. اور میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس طرح نقشہ اس طرح بیان فرمایا. آپ فرما دینے علیف اللہ اور چمبے دیے بوٹی تے مرشد من میرے وچی الہی ہوئے تن میرا مرشد علیف اللہ تے چمبے دیے بوٹی تے مرشد من میرے وچی الہی اچھا بیٹا. حضرت خواجہ حضرت میں عرض کر رہے سی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے دے اندر عبادت اور ریاضت کر رہے سن. ایک نوجوان لڑکی سج بج کے آئی انڈیا دے اندر اپنے حسن دے اندر بے مثال سی. جس ویلے خواجہ صاحب دے حجرے دے اندر آئی تو کول بیٹھ گئی. خواجہ صاحب نے 2 رکعت نفلہ دی نیت بنی. ایک رکعت دے اندر 17 سپارے، ایک دے اندر 13 سپارے. صبح نماز تہجد کا وقت ہویا تے خواجہ نے پورا قرآن ہی پڑھ کے سنا چھڑیا. رات گزر گئی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی، آخر تیسری رات نوجوان لڑکی دنیا دی حسین سی خوبصورت سی اپنے حسن تے مان کرن والی اپنے باپ کو انعام و کرام لین دے لالچ دے اندر خواجہ صاحب دی خدمت دے اندر آئی اور کہنے لگی کہ خواجہ ایک بھاری میرے ول توجہ دے کر، میں 3 راتاں تو آ رہی ہوں، تو میرے ول ویکھیا ہی نہیں، میرے ول تکیا ہی نہیں کہ میں دنیا دی حسین ترین لڑکی ہاں، دنیا دی خوبصورت ترین عورت ہاں. تو ایک باری طاقت سہی کہ میرے خواجہ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. تیسری مرتبہ پھر کہنے لگی کہ خواجہ میرے ول ویکھ تے سہی. تو میرے خواجہ مسکرا کے کہنے لگا جب میں ویکھیا تے پھر تو نہیں رہے گی. تے لڑکی کہنے لگے ویکھو 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 ویکھو. لڑکی کہنے لگی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے ویکھو ویکھو حسن میں
اور جوان جوانی بچ تھک دے نہیں. خواجہ صاحب نو کہنے لگی آپ بڑے جوان سن, بڑے خوبصورت سن, بڑے کڑیا نوجوان سن. کہنے لگی ویکھو ویکھو حسن میرا اور جوان جوانی بچ تھک دے نہیں. خواجہ صاحب نے کیا جواب دیتا؟ کہنے لگی ویکھو ویکھو حسن میرا او جوان جوانی وچ تھک دے نہیں. آپ نے فرمایا جنہ ویکھیا ہووے او نبی سرور او ہور کسے نو تک دے. سبحان اللہ. کہنے لگی ویکھو ویکھو حسن میرا اور جوان جوانی وچ تھک دے نہیں. آپ نے فرمایا جنہ ویکھیا ہووے او نبی سرور او ہور کسے نو تک دے نہیں. آواز چھوڑو اس کی تھوڑی سی. کہنے لگی ویکھو ویکھو حسن میرا. لڑکی کہنے لگی او ویکھو ویکھو حسن میرا او کیوں تسی موت کولو ڈردے نہیں. آپ نے فرمایا اسی ہاں بردہ زندہ نبی دے او کوئی مار وے دے اسی مردے نہیں. بس خواجہ صاحب نے کہنے لگی حضور ویکھو تے صحیح نے. بس آپ نے جدو ولایت دی نگاہ اٹھائی او دے چہرے تے پئی او دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہوا. سبحان اللہ. اور پھر ایسا کلمہ جاری ہویا, کلمہ پڑھ دی گئی. اٹھی باپ نو جا کے سلام کیتا. باپ نے کیا کہ یہ کامیاب ہو گئی ہیں. انہیں کہا ابا کامیاب ہو گئی ہیں. انہیں کہا کیویں کامیاب ہوئی ہیں؟ انہیں کہا نالے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا سی, نالے مصطفیٰ دا دیدار کر کے آئی ہیں. اللہ دے ولیاں دی شان ہے اور اللہ دے ولیاں دا مقام ہے. میرے بھائی سب